امریکہ کی تاریخ کے سب سے زیادہ نیوکلیئر انسیڈنٹس 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی اور امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس نے اپنے جو اٹامک بامز دوسرے کنٹریز میں خفیہ طور پر چھپا رکھے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر واپس امریکہ کی سٹوریج فیسلٹی پہ لے جایا جائے گا۔ تو اکثر واقعات اسی ٹرانسپورٹیشن کے دوران ہی واقع ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر واقعات تو چھوٹی نوعیت کے تھے جن کو ایزیلی کور اپ کر لیا گیا، لیکن کچھ واقعات بڑی نوعیت کے تھے جن کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکا۔ ایٹم بام سب سے پہلے امریکہ نے 1940 میں بنایا تھا اور اس وقت اس پروجیکٹ کو مینہٹن پروجیکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ 1949 تک امریکہ دنیا کا واحد ایٹمی ملک رہا اور موجودہ وقت میں بھی امریکہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہے۔ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے کسی جنگ کے دوران کسی دوسرے ملک پر نیوکلیئر بام استعمال کیے ہیں۔ جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بام گرائے تھے۔ دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ نے کینیڈا میں بھی مختلف مقامات پر خفیہ طور پر کچھ اٹامک بامز ڈپلوائے کر رکھے تھے۔ کینیڈا براعظم نارتھ امریکہ کا ایک ملک ہے اور اس کا ساؤتھ اور نارتھ بارڈر امریکہ کے ساتھ لگتا ہے جو کہ 8,891 کلومیٹر لمبا ہے۔ امریکہ نے کینیڈا کی ایک بیس CFP گوس بے میں 11 نیوکلیئر بامز خفیہ طور پر ڈپلوائے کر رکھے تھے۔ CFP گوس بے کینیڈا کے ایک صوبے نیو فاؤنڈ لینڈ لیبراڈور میں واقع ہے اور یہ کینیڈین ایئر فورس کے کنٹرول میں ہے۔ کولڈ وار سٹارٹ ہونے کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان اٹامک بامز کو کینیڈا سے خفیہ طور پر نکال کر واپس امریکہ کی ایک اسٹیٹ ایریزونا کے اندر واقع سٹوریج فیسلٹی میں لے جایا جائے گا۔ تو 1950 کو نومبر کے مہینے میں ایک خفیہ مشن سٹارٹ کیا گیا جس کا مقصد 2 مہینے کے اندر تمام خفیہ اٹامک بامز کو کینیڈا سے بحفاظت نکال کر واپس امریکہ لے جانا تھا۔ 10 نومبر کو B-50 نامی جہاز کو اس خفیہ مشن پہ روانہ کیا گیا۔ اس جہاز کے عملہ کو کینیڈا کی بیس میں چھپائے گئے تمام 11 اٹامک بامز کو ایک ایک کر کے واپس بحفاظت امریکہ پہنچانا تھا۔ ان 11 بامز میں کچھ مارک 4 نامی اٹامک بام تھے اور کچھ مارک 3 جن کو فیٹ مین بھی کہا جاتا ہے وہ اٹامک بامز تھے۔ مارک 4 امریکن ہسٹری کا سب سے پہلے بڑے پیمانے پہ بنائے جانے والا نیوکلیئر بام تھا اور اس کو مارک 3 کے ڈیزائن کے مطابق ہی بنایا گیا تھا، جبکہ مارک 3 یعنی کہ فیٹ مین وہی اٹامک بام ہے جس کو امریکہ نے ورلڈ وار 2 میں جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرایا تھا اور اس نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی۔ اس کے بعد ہی جاپان نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور امریکہ یہ جنگ جیت گیا تھا۔ اب واپس آتے ہیں اپنے اصل واقعہ کی طرف۔ تو 10 نومبر کو B-50 نامی جہاز نے کینیڈا سے بآسانی پہلا مارک 4 نامی بام جہاز میں لوڈ کیا اور واپس امریکہ کے لیے اڑان بھرنا شروع کر دی۔ سب کچھ بالکل پلان کے مطابق صحیح سلامت جا رہا تھا اور جہاز کا عملہ بھی سکون میں ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ تبھی جہاز کے کیپٹن نے بتایا کہ جہاز کے انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے اور اس کے لیے جہاز کو قابو میں کرنا بے حد مشکل ہو رہا ہے۔ ادھر کنٹرول روم میں سب پینک ہو گئے اور اس پر اپنے اگلے سٹیپ کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ کنٹرول روم اس بات پر پریشان تھا کہ اگر جہاز اٹامک بام سمیت کینیڈا پہ گرتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک اور رسکی ہوگا۔ اس سے ایک تو آبادی کو بھی نقصان ہوگا اور دوسرا کینیڈا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ سب سوچ بچار کرنے کے بعد کنٹرول روم نے B-50 کے کیپٹن کو حکم دیا کہ اگر اس کے لیے جہاز کو سنبھالنا مشکل ہے تو جہاز کو کسی طرح آبادی سے دور 25,000 فیٹ کی بلندی پر لے جائے اور وہاں جا کر نیوکلیئر بام کو روایتی دھماکہ خیز مواد سے اڑا کر جہاز سے پھینک دے۔ اس طرح نیوکلیئر بام کا اثر ہوا میں ہی زائل ہو جائے گا اور نیچے آبادی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کنٹرول روم عملے کا ایک یہ بھی خیال تھا کہ اتنی بلندی پر دھماکہ ہونے سے کینیڈا کو اس خفیہ مشن کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ کنٹرول روم سے اتنا خوفناک حکم ملنے کے بعد B-50 جہاز کے حملے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ان کو اپنے سامنے اپنی موت واضح نظر آنے لگی، لیکن جہاز کے کیپٹن نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور بڑی مہارت سے جہاز کو 25,000 فیٹ کی بلندی پر لے گیا۔
अब कैप्टन जहाज़ को आबादी से दूर ले जा रहा था ताकि नीचे आबादी को एटॉमिक बॉम्ब के असरात से महफूज रखा जा सके। कैप्टन बड़ी कोशिश के बाद जहाज़ को सेंट लॉरेंस नामी एक दरिया के ऊपर ले गया और फिर अमले को हुक्म दिया कि एटॉमिक बॉम्ब को रवायती धमाका खेज मवाद से उड़ा दे और फिर उसे जहाज़ से फेंक दे। अमला ने अपनी जान पर खेलकर बॉम्ब को जहाज़ से फेंक दिया। जहाज़ से गिरने के बाद बॉम्ब बड़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ आने लगा और तकरीबन 24,000 फीट की बुलंदी पर आकर ज़ोरदार धमाके से फट गया। बॉम्ब के फटने के बाद जौहरी मवाद यानी कि यूरेनियम हवा में बिखर गया और उनमें से ज़्यादातर मवाद तो दरिया के अंदर ही गिरा, जबकि कुछ मवाद साथ वाक़े एक गांव में लोगों पर गिरना शुरू हो गया। बॉम्ब के फटने की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि कैनेडियन गवर्नमेंट को इस खुफिया मिशन का इल्म हो गया। इसको छुपाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने बयान दिया कि ये धमाका फ़ौजी मशकों के दौरान एक टेस्ट बॉम्ब के फटने से हुआ है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अमेरिका ने 30 साल तक इस वाक़े को खुफिया रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 1980 में अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में अब तक कोई जानी नुकसान रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाना अभी बाकी है कि बॉम्ब से गिरने वाले जौहरी मवाद से वहाँ के इंसानों, जानवरों और माहौल पर क्या असरात हुए हैं। B-50 जहाज़ का कैप्टन जहाज़ को महारत से साथ ही वाक़ई एक लॉरिंग एयर फोर्स बेस पर लैंड करने में कामयाब हो गया और तमाम अमला महफूज रहा।